الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے مدنی قاعدہ سبق نمبر 7، مد کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں اور ان کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور سابقہ اسباق نہیں پڑھے تو آپ پہلے ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان اسباق کو پڑھ لیں تاکہ یہ سبق پڑھنے اور سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ سابقہ اسباق کی ویڈیو کے لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ وہاں جا کر وہ اسباق سیکھ سکتے ہیں اور پھر سبق نمبر 7 کی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اس سبق کو سمجھنے اور پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ چلیے سبق نمبر 7 شروع کرتے ہیں، ویڈیو اسکرین پر چلتے ہیں اور اس سبق کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ میری اسکرین پر آپ سبق نمبر 7 دیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی لائن، اس علامت کو، یعنی یہ جو دال جیسی ایک چھوٹی علامت، ایک دال جیسا چھوٹا سائن ہے، جس کو جزم کہتے ہیں۔ اب یہاں اس سے پہلے سوال یوں بن سکتا ہے کہ جزم کیا ہوتی ہے یا جزم کسے کہتے ہیں، تو اس دال جیسی چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال اس پہ یوں بن سکتا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں، تو جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی اس دال جیسی چھوٹی علامت کو، اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب اس جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ساکن حرف از خود کبھی نہیں پڑھا جا سکتا، وہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے محتاج ہوگا اپنے پیچھے والے حرف کے ساتھ۔ اس طرح پڑھیں گے جیسے یہاں با کے اوپر واو کے اوپر یہ جزم لگیں گے، یہ واو ساکن کہلائے گا۔ اور اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے با، واو، پیش، او۔ یعنی جس حرف پر جزم ہو، جو ساکن حرف ہو، وہ از خود نہیں پڑھا جا سکتا، وہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا۔ اگلی لائن، حروف مدہ 3 ہے۔ یعنی اگر یہ سوال ہو کہ حروف مدہ کتنے ہیں، جس طرح اس لیسن کا نام بھی یہی ہے کہ حروف مدہ کے متعلق ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، تو حروف مدہ 3 ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ حروف مدہ کتنے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے، حروف مدہ 3 ہے۔ کون کون سے ہیں، کہیں میرے ساتھ، الف، واو، یا۔ دوبارہ کہیں، الف، واو، یا۔ دیکھیں یہاں بھی پڑھتے وقت حروف کی جو پروناؤنسیشن ہے، اس کی ادائیگی ہے، اس کا خیال یہاں بھی رکھنا ہے۔ اس کو بھی فقط الف واو یا کہہ کر نہیں گزرنا ہے، اس کو بھی اچھی طرح ادا کریں۔ دوبارہ پڑھیں، الف، واو، یا۔ تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کتنے ہیں حروف مدہ، جی ہاں 3 ہیں۔ کتنے ہیں حروف مدہ، 3 ہیں۔ اور پھر اگر یہ پوچھیں کہ کون کون سے ہیں تو بتائیے کون کون سے، الف، صحیح، واو اور یا۔ یہ 3 وہ حروف ہے جنہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ کب مدہ بنتے ہیں، ان پر جو مدہ کا قانون ہے کب جاری ہوتا ہے، اگلی لائن میں۔ پہلے الف سے متعلق بتا رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ یہاں الف ہے اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر آ گیا تو کیا ہوگا، الف مدہ ہوگا۔ دوبارہ سے پڑھیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے
با الف زبر با، اور واو ساکن سے پہلے. اب یہاں تھوڑی سی بات یہ سمجھنے والی ہے، یہاں واو ساکن کہا تو الف ساکن کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں الف کبھی ساکن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی الف پر جزم آ ہی نہیں سکتا. الف پر جزم تو آ سکتی ہے لیکن پھر وہ الف نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے ایک اصول یہ پڑھا تھا کہ الف کے اوپر اگر کوئی بھی ہم حرکت لگائیں گے تو الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ الف حمزہ بن جاتا ہے. تو الف صرف خالی ہوگا، تو یہاں الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف بنتا ہوگا. لیکن جب واو کی بات کریں تو فقط واو سے پہلے نہیں، اس واو سے پہلے جو واو ساکن ہوگی، یعنی ایسی واو جس کے اوپر جزم لگی ہوئی. تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. کیا ہو؟ واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ جی پیش ہو. واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جیسے با واو پیش ہو. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یہاں بھی یا کا ساکن ہونا پہلے ضروری ہے، یعنی یہاں پر جزم لگی بھی ہونا ضروری ہے. تو یا ساکن سے پہلے یہاں بنا ہوا بھی دکھایا کہ یا کیسا ہوگا، یا ہوگا اس کے اوپر جزم لگی ہوگی، اور اس سے پہلے جو حرف ہو، اب وہ حرف کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، با تا سا، کوئی سا بھی حرف ہو، بس دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے اس حرف پر زیر لگی ہوئی ہو. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. دوبارہ پڑھیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے با یا زیر بی. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں. اب اگر سوال یہ ہو کہ الف واو اور یا کب مدہ ہوتے ہیں تو جواب اس کا اس طرح بنے گا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اگلی لائن، اس کا سوال یوں بنے گا کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یعنی تھوڑا سا ہم نے لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے، 2 حرکات، ایک الف کھینچنے کی مقدار میں نے پہلے بھی بتائی ہے. جیسے ہم ایک نارمل انداز میں اپنی انگلی کھینچ رہے ہیں، جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایک الف کھینچ. تو حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ میرے ساتھ دہرائیں. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب ان قواعد کو دہرا لیتے ہیں ایک مرتبہ، پھر اس سبق کو شروع کرتے ہیں. اس علامت کو یعنی اس دال جیسی چھوٹی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے جی ساکن کہتے ہیں. اور ساکن حروف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. الف کب مدہ ہوتا ہے؟ کہ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. اور واو کب مدہ ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. اور یا کب مدہ بنتا ہے؟ کہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا. حروف مدہ کو پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. چلیں اب اس سبق کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با. پھر سے پڑھیں، الف کو الف پڑھیں، الف نہیں کریں. الف کو
جب ہم الف کو پروناؤنس کریں گے تو الف کی ادائیگی یہ ہے، اس کو نہ جھٹکا دیا جائے نہ اس کو لمبا کیا جائے. با الف زبر با، زبر لگانے کے بعد الف مدہ ہوگا تو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. با، دوبارہ سے کہیے، با با، واو پیش بو، با یا زیر بی. اب ان تینوں کو جب ایک مرتبہ پڑھ لیا اس کو الف واو اور یا کے ساتھ، تو اب اسپیلنگ کے بغیر یعنی رواں پڑھیں گے. با بو بی. اس طرح یہاں پر ہر حرف کو جہاں الف مدہ ہو رہا ہو، واو مدہ ہو رہا ہو یا پھر یا مدہ ہو رہا ہو، ایک الف کی جتنا کھینچ کر. اگلا حرف پڑھے میرے ساتھ، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو. واو کو پروناؤنس کرتے ہوئے پورا اور ہونٹوں کو گول کر کے پروناؤنس کرو. واو تا واو پیش تا یا زیر تی، تا تو تی. دوبارہ سے پڑھیں اس کو، تا الف زبر تا، جی، تا واو پیش تو، صحیح ہے، تا یا زیر تی. ٹھیک ہے، اب اس کو ملا کر پڑھیں گے، تا تی. اب اگلی لائن کی طرف بڑھتے ہیں، تا پڑھیں گے سی ٹی نکالے بغیر. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جیم یا زیر جی، جا جو جی. ہا، اچھا ہا کو پڑھنے سے پہلے ایک سوال میں کرتا ہوں، یہ میں بار بار بتاتا ہوں تقریباً ہر سبق میں، کہ ہا کو ہم حلق سے تو ادا کرتے ہیں، لیکن حلق کے کون سے حصے سے ہا کو ادا کیا جاتا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے، درمیان والے حصے سے یا نیچے والے حصے سے؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے. اب پڑھیں میرے ساتھ، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور زیادہ مزید بہتری لائیں گے اس ہا کی ادائیگی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. خو الف زبر خو، خو واو پیش خو یا زیر خوی، خو خوی. اب اس کو موٹا کس بنا پر پڑھنے ہیں یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ میں جا کے. اس کو ہم نے اتنا موٹا کر کے کیوں پڑھا ہے، یہ کون سے ایسے حروف میں ہے جس وجہ سے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا ہے. آگے دال کو پڑھیں، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی. اب ملائیں اس کو، دا دو دی. ایک الف تک کھینچیے تو پڑھیں،
دوبارہ دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش دو ذال یا زیر ذی سیٹی نہیں نکالنی ہے ذال بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے ذال زال نہیں ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی دوبارہ سے پڑھیں اس کو سیٹی نہیں نکالنی ہے سیٹی نکالنے سے بچنا ہے یہاں پر ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش را یا زیر ری را رو ری را کو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا اور زیر کے ساتھ باریک پڑھنا ہے دوبارہ پڑھیں را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی اس میں سیٹی نکالنی ہے اچھا سے سیٹی نکالنی ہے زا اس کو زا نہیں پڑھنا زا پڑھے دوبارہ زا سو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی سواد موٹا بھی کرنا ہے اور آخر میں دال پہ تھوڑی سی آواز بھی ہلانا سواد دوبارہ پڑھیں سواد الف زبر سو صاد واو پیش سو صاد یا زیر سوی صا سو سوی تواد سواد کی طرح پروناؤنس کرنا ہے موٹا کریں اور آخر میں دال پہ آواز کو تھوڑا سا موو کریں تواد تواد جی تواد الف زبر تو تواد واو پیش دو تواد یا زیر دوی دو دو دوی تو الف زبر تو تو واو پیش تو یا زیر توی تو تو توی و الف زبر و واو پیش و یا زیر زوی و زو زی عین الف زبر ع دوبارہ پڑھیں اس کو حلق سے اچھے سے ادا کریں عین الف زبر ع عین واو پیش عین یا زیر عین عا عو عی غین الف
زبر غو غوین واو پیش غوین یا زیر غی غو غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قاف قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قاف قو قی. اب پہلے والے قاف کو ہم نے موٹا پڑھا تھا، کس بنا پر پڑھا تھا وہ تو آپ مجھے بعد میں کمنٹ میں بتائیں گے، کیونکہ ان حروف کے اباؤٹ میں نے ابھی تک نام نہیں لیا، اس کا سوال آپ سے کیا ہوا ہے کہ وہ حروف کتنے ہیں جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کا نام کیا ہوتا ہے. اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا. تو نون کو پڑھے تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں، نون نون نہیں، کیونکہ یہ مد والا حروف ہے. جب اس کو پڑھتے ہیں تو کم سے کم بھی ہمیں تین الف تک اس کو کھینچنا ہے، 3 الف تک اسٹریچ کرنا ہے. دوبارہ کہیں اس کو نون جی نون الف زبر نا نون واو پیش نون نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا. فوٹو کو گول کریں، دوبارہ سے پڑھیں اس کو واو واو یس واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی. اب یہاں دیکھتے ہی تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے تو سب کے ساتھ الف لگا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ یہ کون سا زبر ہے، یہ کون سی لائن لگی ہوئی ہے. بیسیکلی اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا تھا جیسے حمزہ الف زبر آ، لیکن یہاں اس قاعدے میں مدنی قاعدے میں اس کو ایک الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک ٹیزر بھی آپ سمجھ لیں اپنے نیکسٹ لیسن کے لیے، کیونکہ لیسن نمبر 8 کھڑے زبر کے اباؤٹ ہے. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا آنے والا جو سبق ہے وہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کے متعلق ہوتا ہے، اور کھڑا زبر اور حرف مدہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح کھڑا زبر اور حروف مدہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو الف کے ساتھ وہ کثرت استعمال ہو جاتا، شاید اسی بنا پر اس کو کھڑے زبر کے ساتھ لکھ دیا. تو اس کو ایسے ہی کھڑے زبر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش حمزہ یا زیر ای آ
ای یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یا یو تو یہ تھا لیسن نمبر 7 جس میں ہم نے سیکھا حروف مدہ اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے اس سبق میں ایک نئی چیز سیکھی ہے جزم، کہ جزم کسے کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں اور اس حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے اس سبق کے متعلق یاد رکھنے والی ہے، ایک جزم اور حروف مدہ اور حروف مدہ کی ادائیگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 8 پڑھیں گے اور اچھے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سبق نمبر 8 کو بھی۔ امید ہے یہ لیسن آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے، لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔